الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد المجالس قبالة القبلة۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے بیٹھنے کے جو آداب ہمیں سکھائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایک باپ بھی اس انداز سے تربیت نہیں کرتا جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کا خیال رکھتے ہوئے کی۔ ہم لوگ کسی کو دیکھنا ہو تو کہتے ہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، اس کو تو جی اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں آتا۔ اگر اٹھنا بیٹھنا بندے کا تہذیب کے مطابق ہو اور اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہو، سلجھا ہوا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ سلجھا ہوا آدمی ہے، اس کی تربیت جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے بھی جو آداب سکھائے ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگیوں میں ملحوظ رکھیں تو بہت خوبصورتی ہماری زندگیوں کے اندر آ سکتی ہے۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس کی سردار مجلس، یعنی بیٹھنے کا جو سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھتے وقت انسان قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ جب آپ کوئی مجلس لگاتے ہیں، اپنی بیٹھک بناتے ہیں بیٹھنے کے لیے، وہاں سیٹیں لگاتے ہیں، تو شاید ہم میں سے کبھی بھی کسی نے یہ دھیان نہیں کیا کہ ہم اس انداز سے وہ مجلسیں لگائیں، صوفے لگائیں کہ رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے سید المجالس قرار دیا ہے کہ سب سے اچھی مجلس جو ہے وہ یہ ہے جس میں انسان کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف۔ مسجد میں بھی بیٹھنے کا یہی انداز ہوتا ہے کہ سارے سامعین جو ہے ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عام مجالس کے اندر بھی ہمیں اس چیز کا اگر ہم اہتمام کر لیں تو بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بھی ہو سکتی ہے اور ہماری تہذیب جو ہے اس کے بھی قریب ہو سکتی ہے۔ مثلا شادی ہالز ہیں، ان کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے، یا اور بھی جتنے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، کوئی بھی مجلس 2-4 دوست بیٹھتے ہیں، ہم اپنے دفتر کے اندر ٹیبل لگاتے ہیں، کرسیاں لگاتے ہیں، اگر ہم اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب بھی ملے گا اور ہماری مجلس جو ہے وہ بھی خوبصورت ترین مجلس ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجلس لگی ہوئی ہو، لوگ بیٹھے ہوں، تو باہر سے آنے والا جو شخص ہے وہ 2 بندے اگر اکٹھے بیٹھے ہیں تو ان کو سائیڈ پہ کر کے درمیان میں جگہ نہ بنائے، بلکہ مجلس کا ادب یہ ہے کہ بعد میں آنے والا پیچھے جہاں جگہ اس کو ملی ہے وہیں بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توسعوا تفسحوا، کہ کھل جاؤ، مجلس کو کھلا کر لو، لیکن ایسا نہیں کہ 2 بندے بیٹھے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر۔ بعض روایات میں یہ صراحت ہے کہ اجازت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، 2 بندے جڑ کے بیٹھے ہیں تو ان کو کہتا ہے کہ درمیان میں مجھے جگہ دے دو، وہ اجازت اگر اسے دے دیتے ہیں تو پھر تو بیٹھنا جائز ہے، لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو یہ آداب کے منافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے کہ کوئی شخص ان کو سائیڈ پہ کر کے ان کے درمیان کے اندر بیٹھے۔ تیسری ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سمجھائی اور سکھائی ہے کہ جب باہر سے آنے والا آئے تو کوئی شخص اٹھ کر اپنی جگہ چھوڑ دے اور وہ شخص اس جگہ پہ بیٹھ جائے۔ ہمارے عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، اور بالخصوص جب کوئی سینئر آتا ہے تو جونیئر جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مجلس کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کو کھلا کرنے کا ادب سکھایا، یا آنے والا جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص آیا تو کسی شخص نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کو کہا کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھ جائیں، فنہاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹھنے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس جگہ جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے۔
اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی عمل بھی یہی تھا کہ جب بھی ان کے لیے اگر کوئی شخص جگہ چھوڑتا تھا تو اس جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ مجلس جہاں اینڈ ہو رہی ہوتی اگر وہاں وہ بعد میں آتے تو جس جگہ انہیں جگہ ملتی تھی وہیں پہ بیٹھتے تھے۔ تو اگر ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کر لیں تو یقیناً بہت ساری ہماری خرابیاں بھی دور ہو سکتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری سدھر بھی سکتی ہیں۔ اسی طرح مجلس میں بیٹھتے ہوئے یا کوئی انسان علیحدہ بیٹھا ہے تو بیٹھنے کا ایک انداز عام طور پہ کئی لوگ اختیار کر لیتے ہیں، وہ بھی ممنوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی یہ گھٹنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اپنی سرینوں پہ بیٹھا ہے، ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ اس طرح پیچھے لگائے ہوئے، دونوں ہاتھ لگائے ہوئے ہیں اور گھٹنے جو ہے یہ کھڑے ہیں، تو یہ انداز جو ہے بیٹھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبغض اللہ، اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے انداز سے بیٹھنے کو۔ ایک تو ہے نماز میں بیٹھنا کہ کوئی انسان اپنے گھٹنے کھڑے کر کے ہاتھوں کو ایسے باندھ لیتا ہے جس کو اقعاء کہتے ہیں، یہ تو جمعے کے خطبے میں یا نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پیچھے رکھ کے اس طرح انسان جو ہے وہ کئی دفعہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بندہ گھٹنے کھڑے ہیں جو ہے اور اس طرح پیچھے جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ انداز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اس انداز سے بیٹھنا بھی۔ تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان پہ اگر عمل کیا جائے تو یہ انسان کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کرنے والے بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ہمارے ایک دوست ان کے بچے ان کے لیے بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور بھی کئی دوست جو ہے پریشان ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے ادا کر دے۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں عزت عطا فرما، ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہم آتنا ولا تحرمنا، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع موتى المسلمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔